جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر حسین مکے آئے ہیں۔ ہاں عزیزو، مکہ بھی حسین کا گھر ہے، حسین کے نانا کا وطن ہے، ان کی ماں کا وطن ہے، ان کے بابا کا وطن ہے۔ ہجرت کر کے گھرانہ وہیں سے تو آیا تھا، اب مدینے سے مکے آئے، حج کر لے۔ ارے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے آپ میں سے کسی پر یہ بیتے، احساس کرنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات ہے۔ اے دوستو، اگر خدا نخواستہ آئندہ سال آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ نے احرام بھی پہن لیا ہو، میدان عرفات میں پہنچ بھی گئے ہو، دعائے عرفات پڑھ بھی لی ہو، اور ایسے میں خبر ملے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایسے میں حالات ایسے ہو جائیں کہ حج کو پورا نہ کر سکیں، آپ پر کیا بیتے گی؟ بعزیزو، حسین کی یہی کیفیت تھی، حج کو عمرے سے بدلا، چلے مسلم کو بھیج چکے تھے۔ ہاں بھیجا تو تھا، لیکن مسلم کی خیریت سے بے خبر نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، مسلم کی خیریت سے بے خبر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی کوفے سے آنے والا دکھائی دیتا ہے، حسین بلا لیتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں، اے بھائی تجھے مسلم کی کوئی خبر ہے؟ آنے والا بتاتا ہے مسلم کوفے پہنچ گئے، مسلم کوفے پہنچ گئے، لوگوں نے مسلم کی بیعت شروع کر دی ہے۔ حسین نے سجدہ شکر ادا کیا، معبود تیرا شکر ہے میرا مسلم کوفے پہنچ گیا۔ پھر آنے والا آیا، پھر پوچھا کوئی خبر ہے مسلم کی؟ آنے والا بتاتا ہے کہ مسلم جو ہے، ارے مسلم تنہا رہ گئے ہیں۔ پھر آنے والا بتاتا ہے مسلم جنگ کر رہے ہیں۔ ایک آنے والے نے بتایا کہ میں جب چلا تھا حسین کے نمائندے مسلم کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، مسلم ایک گڑھے میں گر گئے تھے، اور اس کے بعد مسلم پر حملہ ہو رہا تھا۔ عزیزو، ارے حملے کے نتیجے میں مسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ایک مرتبہ مسلم نے پانی طلب کیا، پانی پیالے میں آیا تو حسین کے بھائی نے، نمائندے نے، مسلم نے پانی پینا چاہا، خون پانی میں آ گیا، مسلم نے پانی پھینک دیا۔ میں کہوں گا اے مسلم تمہاری شہادت سے آغاز کربلا ہو رہا ہے۔ ارے کربلا میں علی اکبر پیاسا شہید ہوگا، علی اصغر پیاسے شہید ہوں گے، قاسم پیاسے شہید ہوں گے۔ اے مسلم، کیسے ممکن ہے کہ کربلا کے شہید ارے پیاسے شہید ہو؟ ارے تم پانی پی کر جاؤ، مسلم نے پانی پھینکا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا واحسن الجزا، آپ کی آوازیں بلند ہے، پرسہ دے لیجئے، مسلم کا پرسہ دیجئے، کربلا پہنچنا ہے۔ حسین کے ورود کربلا کی شب آ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بعزیزو، مجلس کے بعد، نمازوں کے بعد آپ زیارت پڑھتے، زیارت میں آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزیزو، یہ مسلم کی سیرت ہے۔ ارے جب مسلم زخمی ہو گئے، وقت شہادت قریب آیا، مدینے کا رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین میرا سلام لیجئے۔ وصیت کر گئے، کوئی جا کر مدینے خبر دے دے مولا کوفے نہ آئے، کوفے والے بے وفا، بچوں کو مدینے واپس بھیج دیا جائے، میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے۔ عزیزو، پھر آنے والے نے یہ بھی خبر دی کہ مسلم کو دار الامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا۔ ایک آنے والے نے خبر دی، ارے مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، ارے لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ قیامت آ گئی، حسین نے یتیم مسلم کو بلایا، گوشوارے بنائے، سر پر ہاتھ رکھا، بچی نے سمجھ لیا، خاندان رسالت کی بچی تھی، مزاج شناس بچی تھی، کہتی ہے اے چچا میرے بابا کی خیر تو ہے، پر روئیے پرسہ دے لیجئے گا، اے بابا کی خیر تو ہے۔ کلال یہ سوال کیوں کیا؟ کہا چچا ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ نے تو سر پیٹ لیا، آپ نے سینہ پیٹ لیا، آپ رو لیے، میں سوچتا ہوں حسین پر کیا گزری ہوگی۔ ارے حسین سر پیٹے، بچی نے کہا اے چچا ایسا سلوک تو یتیموں سے ہوتا ہے۔
ارے میں کہوں گا یہ عزیزو حسین کیا کرے؟ ارے سر پیٹے یا بچی کو سنبھالے، وہ پڑھ کر کلیجے سے لگا لیا، اے میری بیٹی تیرا باپ زندہ ہے۔ میں کہوں گا حسین شام غریبہ میں آ جاؤ، حسین شام غریبہ میں آ جاؤ۔ سکینہ تماچے کھا رہی ہے، تازیانے کھا رہی ہے، کانوں سے لہو جاری ہے، اے مولا آ کر بیٹی کو سینے سے لگا لو۔ نہیں نہیں، ایک قیامت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، روئیے پرسہ دے لیجئے۔ حسین کے علاوہ سکینہ جس سے بہت قریب ہے وہ عباس ہے نا، چچا ہے عباس۔ میں نے فرات کا رخ کیا، رخ کر کے کہا اے مولا عباس آئیے سکینہ کو بچائیے، تماچے کھا رہی ہے، تازیانے کھا رہی، ارے ذرا سینے سے لگا لیجئے۔ عجب نہیں عباس کہیں گے اے بیٹی ارے تو خدا کر سینے سے لگ جا، تو خدا کر سینے سے لگ جا، میں تجھے لپٹا نہیں سکتا، میرے بازو کٹ چکے ہیں، شانہ قلم ہو چکا ہے۔ اے بیٹی تو خود سینے سے آ کے لگ جا، میرے بازو قلم ہو چکے، شانہ کٹ چکا ہے، بس جزاکم اللہ خیر الجزا، بس پرسا دیا، بچی کو سنبھالا، بے مسلم کو پرسا دیا، حسین چلے، بھائی اسی طرح چلو، آنسوؤں میں حسین کے ساتھ کربلا، اور روتے روتے کربلا چلے۔ فاطمہ رو رہی ہے، علی رو رہے، رسول رو رہے، بازیدو یہاں تک کہ وہ سرزمین آ گئی جہاں حسین کا گھوڑا رک گیا۔ حسین نے ایک گھوڑا بدلا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حسین تو جانتے ہیں، تاریخ کے حوالے واقعہ کر رہے ہیں، 7 گھوڑے بدلے حسین نے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے۔ حسین نے رہنے والے لوگوں کو بلایا، بھائی اس جگہ کو کیا کہتے؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے، کسی نے کہا نینوا کہتے، ایک نے کہہ دیا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بکا حسین نے عباس منزل آ گئی، عباس اب خیمے لگا دو، عباس عزیزو ہماری منزل آ گئی۔ حسین نے کہا نہیں عزیزو قیامت آ گئی۔ حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد حسین نے خاک کربلا اٹھائی، سونگی، ہاں یہ کربلا ہے، یہ میری میرا مقتل ہے، یہ میرے شہید ہونے کی جگہ۔ خاک اٹھائی، بہن کے پاس گئے، زینب یہ خاک لو، زینب نے خاک سونگی پھینک دی، کہا بھیا ارے بھیا اس سے تمہارے خون کی بو آتی، اے بھیا کہیں اور چلو، اے بھیا کہیں اور چلو، اے میرے ماں جائے کہیں اور چلو۔ حسین نے کہا بہن یہی میری منزل ہے، بس جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ حسین نے معلوم کیا یہ زمین کس کی ہے، بتایا گیا یہ بنی اسد کی زمین ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، کہا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا یہ زمین انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے راس نہیں آئی ہے، آپ کہیں اور جائیے۔ حسین نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت لگاؤ۔ حسین نے قیمت دی، کہا آپ ایسے ہی لے لیجئے۔ حسین نے کہا یہاں ہم دفن ہوں گے، ہم ایسے ہی نہیں لیں گے، بس قیمت دی حسین نے، زمین لے لی۔ اب کربلا حسین کی، قیامت تک کربلا کے مالک حسین، بس قیمت دے دی۔ اس کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہا بس دو کام کرنا، جب کوئی ہمارا ظاہر آئے تو اسے 3 دن ہمارا مہمان کرنا، اپنا مہمان رکھنا، تاکہ اسے یہ احساس ہو ہمارا مولا ارے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، قیامت ہو گئی۔ اور اس کے بعد حسین نے کہا، فاطمہ کے لال نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں ہماری شہادت کے بعد یزیدیوں کے تو کشتہ نجس دفن ہو جائیں گے، ہمارے لاشیں پڑے رہیں گے، اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ہمیں کفن دے دینا۔ لیکن حسین جانتے تھے سیاست زمانہ کو، مردوں کے بعد حسین نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کر کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، حسین کی وصیت ہے اگر تمہارے مرد سیاست زمانہ کا شکار ہو جائے تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ حسین کے لاشے کو دفن کر دے۔ نہیں میں یہاں پر ایک جملہ کہوں،
ایک جملہ کہوں حسین کے اس جملے سے حسین کے لاشے کو دفن کرانے کے لیے، اے عورتوں اپنے مردوں کو غیرت دلانا، عجب نہیں یہ وصیت حسین آج تک کی بیویوں کو بھی ہوگی۔ اے چاہنے والی شیعہ عورتوں، اگر ہمارے چاہنے والے شیعہ مرد عزاداری کو بھول جائے تو تم نے غیرت دلانا، مجلس برپا کرانا، عزاداری کا اہتمام کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بازیزو چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے۔ حسین نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا، اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ سیاست کا شکار ہو جائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں میں ڈال دینا، ارے تب تیرت ہوگی، ہمارا جسم ہوگا۔ عزیزو حسین نے بچوں سے وصیت کر دی، کھیلتے کھیلتے خاک ڈال دینا۔ نہیں آخری جملہ، آخری جملے زحمت تمام۔ عزیزو جب کوئی زائر نجف جاتا ہے تو آپ نہیں کہتے کہ کفن لانا، کاظمین جاتا ہے تو نہیں کہتے کہ کفن لانا، مدینے جاتا تو نہیں کہتے کہ کفن لانا، سامرہ جاتا ہے تو نہیں کہتے کفن لانا، لیکن جب کوئی کربلا جاتا ہے، جب کوئی کربلا، آخری جملہ بس سر پیٹنا، رو لینا، عزاداری کر لینا۔ جب کوئی کربلا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی ارے کربلا جا رہے ہو میرے لیے کفن لانا۔ جانتے ہیں کیوں کہتے؟ اس لیے کہتے ارے تمام کو کفن مل گیا مگر ہائے کربلا والا حسین، حسین کو کفن نہ مل سکا، 3 دن تک بے کورو کا